السلام علیکم حسین سمدانی۔ سندھو کنارے باغ کی سیر۔ مارچ کے آخری دنوں میں سے ایک دن سندھو کنارے بطور پکنک گزارا جائے۔ ہائی اسکول کے لڑکوں نے پروگرام بنایا۔ یہ آئیڈیا ان کے انگریزی کے استاد نے دیا تھا۔ انگریزی کے سلیبس میں ایک مضمون پکنک آن دا ریور سائڈ بھی شامل ہے، ٹیچر نے بتلایا، اور اس مرتبہ انہوں نے ایسے نہایت مختصر لکھایا، بلکہ وہ ایک فارمیٹ کی شکل میں تھا جسے اسٹوڈنٹ نے خود ڈیولپ کر کے مضمون کی شکل دینی تھی۔ ٹیچر نے بتلایا کہ کسی بک یا ٹیسٹ پیپر پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ کاپی نہیں کرنی ہے۔ موبائل کے دور عام ہو جانے سے پہلے کا یہ ذکر ہے۔ بہت صبح یہ سب دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کنارے تقریباً 150 برس پہلے ایک وانیے ساہوکار سندھی ہندو بزنس مین کے لگوائے گئے اس باغ میں، جو اب انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے جلی ہوئی گھاس پر مشتمل اور پھولوں کے بغیر ایک اجڑا باغ دکھلائی دیتا تھا۔ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ البتہ چند قدیم اور گھنے پیپل، برگد اور کیکر کے درختوں کی چھاؤں میں لپٹے ہوئے سندھ کے قدیم روایتی مہمانداری کو لیے باغ کے کچھ حصے اب بھی بڑے سایہ دار تھے۔ سندھ کی قدیم روایتی مہمانداری کا بھرم بنائے ہوئے یہ حصہ اب بھی بڑا سایہ دار تھا۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ باغ کی دیوار حد بندی، باؤنڈری وال، جو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اس کے اندر در آئی ہوئی کرڑ ایک خضرا جنگلی سندھی جھاڑی، نارنجی پھولوں سے لدی، موسم بہار کی خوشبو سے معطر تھی۔ ایک دو سلامت رہ گئی سنگین بینچوں میں سے ٹیچر نے ایک جگہ بیٹھنے کو منتخب کی۔ قریبی کھانے پینے کا سامان رکھوانے کے بعد اسٹوڈنٹ کو موج مستی کی اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دریا میں تیراکی کے لیے نہ اترنا، صرف کنارے پر ہی رہنا۔ کچھ اسٹوڈنٹ کرکٹ کھیلنے لگے اور کچھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ باغ اپنی ویرانی کو طرح طرح کے دھرتی سے لپٹی چمٹی ہوئی بیلوں، پیلے، سفید اور کاسنی پھولوں والی جنگلی نباتات سے بھرپور اور آباد کیے ہوئے تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مسرور اور شاداں چلا جا رہا تھا۔ اچانک کتے کے بھونکنے اور ایک سخت گیر مردانہ آواز نے اسے چیخ کر تنبیہ کی۔ اتنے پاڑے جی زنانی ویٹھلا، داخلہ ممنوع ہے۔ یہاں گوٹ کی عورتیں بیٹھی ہیں، کسی اجنبی کا داخلہ منع ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرا کر الٹے پیر واپس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غیرت مند اپنی عورتوں کے بارے میں بہت حساس ہیں، گولی چلانے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔ اس بھگدڑ میں واپس ہوتے سمے وہ واپسی کی سمت بھول گیا۔ گلا خشک ہو گیا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ سورج اپنے سفر کے پہلے ادھواڑے کو ختم کیے دوجے کی اور چل پڑا تھا۔ اب وہ بے حد تھک چکا تھا، شدید پیاس سے برا حال تھا۔ قریب ہی ایک عام سی اونچی لکڑی سے لپٹا پرچم پھڑپڑایا۔ علم عباس، اس نے سوچا، یہاں پانی ضرور ملے گا۔ ہاتھوں کی مدد سے کچی مٹی سے لپٹے ہوئے اس چھوٹے سے چبوترے کے درمیان یہی کوئی 6-7 فٹ اونچا علم عباس لگا تھا۔ علم کے ساتھ بنے چبوترے پر 2-3 مٹکے پانی سے بھرے رکھے تھے اور کوری مٹی کے پیالے بھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، تمجید خداوند کی، پنجتن پاک اور عباس علمدار کو سلام پیش کیا۔